ہے کہ نہیں؟ لیکن عام لوگوں کا حال کیا ہے؟ ارے بھائی بڑی دعائیں کیا لیکن پوری نہیں ہو، شکایت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں کہ دعا کرنا چھوڑ دیے، شکایت کرنا شروع کر دیے، میری دعا نہیں، بڑی دعا کیا لیکن پوری نہیں ہو رہی۔ لہذا نتیجہ کیا ہے؟ لوگ اپنی مراد پوری کرنے کا غلط راستہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی اللہ کا دربار چھوڑ کر کسی دوسرے دربار پہ چلا جاتا، کوئی ہے کہ نہیں؟ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دعا کے وقت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن، اچھے گمان کی امید رکھنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سنن ترمذی میں حضرت عبادہ ابن صامت سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم ما علی الارض مسلم یدعو، روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز، یہ نہ کہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ جو چیز مانگا اللہ نے وہ تو نہیں دیا اس کو، اللہ نے وہ اس کو، لیکن اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت اس کے اوپر سے ٹال دی۔ کوئی بڑی مصیبت بیماری کی شکل میں ہو، دشمن کی شکل میں ہو، ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کسی بھی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو اس پر سے ٹال دی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو جو کہے وہ پوری کر دے۔ اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو جمع کر کے کہاں پر رکھے؟ جی، جس طریقے سے آپ یہاں سے پیسہ بھیجتے رہیں، آپ کی بیوی ہو، آپ کا بچہ ہو، آپ کے والدین ہو، خرچہ 1000 کا ہے، وہ 800 خرچ کریں تھوڑی تنگی سے، اور 100-200 بچا کر کے رکھے رہیں کہ بعد میں کام، بھلا آپ کو اس پر خوشی ہوگی خوشی نہیں ہوگی بتائیے؟ جی خوشی ہوگی نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر آپ لوگ خوش کیوں بدل ہو جاتے ہیں؟ کیوں بدل ہو جاتے ہیں؟ اسی لیے جب صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، جب ہماری دعا ہر حال میں پوری ہونی ہے، رائے گاہ نہیں جانی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ اور دینے والا ہے، دینے والا اس کا کسی کمی نہیں۔ دوسری چیز ساتھیوں ذرا غور کریں گے، اس لیے ہم نے کہا کہ عام طور پر جو ہمارے اور آپ کے سامنے جو مسائل آتے ہیں اسی چیز کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ دوسری چیز، کسی بھی مشکل گھڑی میں، بیماری کی شکل میں ہے، دشمن کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، مشکل گھڑی میں انسان مبتلا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن انسان نہ چھوڑے، یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے مجھے نکالے گا ہی ایک نہ ایک دن۔ یہ مشکل بدلی ہے کہ بدلی آسمان پر چاہے جتنے دن رہ لے، 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ جتنا دن رہ لے، ایک نہ ایک دن بدلی کو چھٹنا ہی ہے۔ ایسے ہی یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے، یہ ایک نہ ایک دن اسے دور ہونا ہی، گھبرائے نہیں، اللہ تعالی سے حسن ظن کا شکار رہے، اور اللہ کے نیک بندوں اور نبیوں کا یہ شیوا رہا ہے۔ ہم میں اور ان میں یہی فرق رہا ہے ساتھ میں، ہم میں اور ان میں یہی، اس کی بہت سی مثالیں، بہت سے واقعات ہیں اور آپ لوگ سنتے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا دیکھیں، اللہ کے ساتھ حسن ظن دیکھیں، یہ ایمان اور یقین دیکھیں، اپنی قوم کو لے کر کے مصر سے نکلنا چاہتے ہیں، رات میں راستہ بھول گئے، بھٹک گئے، رات میں، قصہ لمبا ہے، رات میں راستہ بھٹک گئے، صبح ہوتے ہوتے جب راستے کا پتہ چلا تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنا لشکر لے کر کے ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔
جب سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں تو پیچھے سے دشمن بھی آ کر کے پہنچ جاتا ہے نا. ساری قوم چیخ پڑی. قرآن مجید میں سورہ شعراء کے اندر ہے نا قاری صاحب, اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, چیخ پڑی پوری قوم, ارے اب تو ہم مارے گئے, پکڑے گئے. اس سے بہتر تو یہی تھا کہ اسی وہیں پر ان کے ظلم میں سہ رہے تھے, کم سے کم زندہ تو رہتے. آگے جاتے ہیں تو پانی میں ڈوبتے ہیں, اور پیچھے جاتے ہیں تو دشمن کی تلوار اور دشمن کے ڈنڈے ہیں. اب کیا کریں, کیا کریں, پریشان ہو گئے. دنیا کے معیار پر واللہ پرکھ لیجئے, کوئی بچنے کی صورت ہے, کوئی بچنے کی صورت نہیں. لیکن جانتے ہیں کہ ہر مشکل وقت میں دنیا کے سارے دروازے بند نظر آتے ہیں, تو ایک مومن بندے کے سامنے اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند ہے نہیں رہتا, وہ دروازہ کھلا رہتا ہے. پوری قوم چیخ پڑی, موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, اب تو مارے گئے ہم, آپ ہمیں کہاں لے کر کے پھنسا دیا آپ نے لا کر کے. موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کے شکار تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کس لیے آئے تھے, اللہ کے حکم سے نکلے تھے نا. اللہ نے کہا تھا نا, اگر اللہ کے حکم کے بغیر نکلے ہوتے تو الگ بات تھی, لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے نکلے ہیں اس لیے اللہ سے پوری امید ہے, اللہ سے پر پورا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن کے حوالے ہمیں نہیں کرے گا. کیا کہتے ہیں, کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا, دشمن ہم کو نہیں پکڑ سکتا ہے. حالانکہ دنیا کے لحاظ سے کوئی طاقت روکنے والی نہیں ہے. نہتھے ہیں, ہتھیار بھی اپنے پاس نہیں ہے, نہتھے ہیں, کوئی ہتھیار نہیں ہے. یہ بھی اس طرح ان کے پاس ہتھیار ہمارے پاس مقابلہ کریں گے, یہ بھی صورتحال نہیں ہے, بالکل نہتھے ہیں. لیکن اللہ کے ساتھ حسن ظن دیکھیے کیا کہا, کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا, میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے سیدھے راستے پر بچنے کی صورت نکالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ دیکھ کیا رہے ہو, سمندر میری مخلوق ہے, میرے حکم کے تابع ہے, فرعون کے حکم کے تابع نہیں ہے. اگرچہ وہ بدبخت دعویٰ کر رہا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ, تمہارا سب سے بڑا خدا میں ہوں, جھوٹا ہے, وہ مکار ہے. ایک چھڑی مارو, ایک راستے نہیں 12 راستے تمہارے لیے بن جائیں گے. مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک راستے سے بھی گزر ہو سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے 12 راستے کیوں دیے ہیں, تاکہ بھگدڑ نہ مچے لوگوں کے درمیان, ایک دوسرے کو خوف سے کچل نہ دے. تو 12 راستے بن گئے کہ ہر آدمی بڑی آسانی کے ساتھ اپنا راستہ پار کرتا ہے. تو ساتھیوں, کوئی بھی مشکل گھڑی آپ کے اوپر آئے, بیماری کی شکل میں ہے, دشمن کی شکل میں ہے, کسی بھی شکل میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے, اسباب استعمال کیجئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید اور بدگمان کہ اس کے لیے ناجائز طریقہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر نکلے نا, غار میں آ کر کے آپ, کئی آدمی تھے غار میں, 2 آدمی تھے نا, حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ مکہ کے لوگ تلاش کرتے کرتے کہاں تک پہنچے, غار کے بالکل دہانے تک پہنچ گئے. بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف سے کانپ اٹھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تھوڑا سا سر کسی نے نیچے کیا تو ہمیں دیکھ لے گا, اگر تھوڑا سا سر نیچے کرنے کی دیری ہے بس ہمیں دیکھ لے گا. لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر حکم کے نکلے تھے. میں اس نقطہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اچھی امید کے لیے ضروری ہے کہ اچھا عمل بھی کیا جائے, ہے نا. ایک لڑکا ہے, اسکول میں پڑھتا ہے, لیکن کبھی بھی اسکول میں نہیں, کلاس میں نہیں جاتا, کوئی واجب ہوم ورک اپنا کتاب کبھی کھول کر نہیں دیکھتا ہے, اور امید رہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا. تو آپ کیا کہیں گے اس کو,
کیا کہیں گے؟ پاگل اور مجنون ہے، بیوقوفی نہیں بلکہ مجنون پاگل کہیں گے اس کو. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو ایسے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عمل کی باتوں پر عمل نہ کرے اور پھر اچھی امید رکھے تو عقل مند ہے کہ پاگل اور مجنون ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلے تھے. آپ نے فرمایا ابو بکر فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تم کیا گمان رکھتے ہو، ہم دو اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کون ہے؟ تیسرا اللہ تعالیٰ. تیسرا تو ایسا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ انسان کبھی بھی کسی بھی مشکل میں ہو، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، دشمن ہے، کبھی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کا دامن نہ چھوڑے. تیسرا موقع، انسان کوئی بھی ہے عام طور پر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر معیشت کے لحاظ سے، روزی کے لحاظ سے تنگی ضرور آتی ہے نا. اور اگر تنگی نہ ہو تو ہم لوگ یہاں پر آتے ساتھیوں؟ بتائیے جی. اگر ہمیں حسب ضرورت مکان بنانے کے لیے، رہنے کے لیے، جن لوگوں کی شادی نہیں شادی کرنے کے لیے سب کچھ اگر وہاں پر، تو یہاں پر آتے عمران صاحب کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ ہے کہ نہیں؟ سوچنے کی بات ہے. تو بہت سے لوگوں پر رزق کے لحاظ سے تنگی اور پریشانی آتی ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدظن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی بدظنی ہے کہ انسان جائز وسیلہ چھوڑ کر کے ناجائز طریقے رزق استعمال کرے، کبھی بھی نہیں. کیوں؟ آخر کیوں بدظن نہ ہو؟ اس لیے بدظن نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اس کے بعد کیا فرمایا قاری صاحب؟ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. واللہ ذرا غور کریں آپ. اس لیے میں کہتا ہوں ساتھیوں، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. یہ ہمارے ہاں دھوکے میں رکھا گیا ہے لوگوں کو، جو کہا تھا قرآن جو ہے صرف علماء لوگ سمجھتے ہیں. یہ ہمیں جاہل رکھنے کی کوشش، تاکہ حقیقت ہمارے سامنے واضح نہ ہو. بھلا بتائیے، قرآن جب مکے میں نازل ہوا ہے تو پورے مکے میں صرف 17 آدمی لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے بس. کتنے؟ آخر قرآن کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اب آپ کہیں کہ ان کی زبان عربی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. تو اب اگر قرآن کے معانی کو اردو میں ڈھال دیا جائے تو ہم سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ جی سمجھیں گے نا. الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہان کا پالنہار ہے. مفہوم سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر لے کتنے علوم کی ضرورت ہے قاری صاحب؟ پتہ نہیں 14 یا 18 علوم لوگوں نے گنایا ہے. یہ امت کو قرآن سے دور رکھنا ہے، قرآن کے قریب نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. کس صورت میں ہے قاری صاحب؟ سورہ القمر. کون سا پارہ ہے؟ 27واں. تاکہ بھائی لوگ کیا کر کے دیکھ لیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. بار بار دہرایا اس جملے کو. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے کس لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے قرآن کو ہم نے کیا کیا ہے؟ آسان کیا. اور آپ کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے؟ نہیں. ذرا سنیں اس آیت کو واللہ، اور اپنے حالت کے اوپر غور کریں آپ. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کی روزی میں کشادگی دیتا ہے. کشادگی روزی میں کس کی طرف سے ہے؟ جی وَيَقْدِرْ. اور جس کی روزی چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. واللہ اگر
کسی بھی قرآن میں اٹھا لیا ترجمہ، اس کے علاوہ ترجمہ الفاظ بدلیں گے لیکن مفہوم نہیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کی اپنے بندوں میں جس کی روزی چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے وہ، اس کا مطلب روزی کے اندر تنگی اور کشادگی کس کی طرف سے ہے؟ جی اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا ہمیں اللہ، اگر ہماری روزی میں تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدن، اللہ تعالیٰ حکمت والا، کیوں؟ وجہ کیا ہے وہ بھی بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں اچھی خبر رکھنے والا اور ان کے بارے میں اچھی معلومات بصارت رکھنے والا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ کس کی روزی، اگر اسے روزی تنگ کی جائے تو وہ دین کے راستے پر رہے گا، اور کس کی روزی میں کشادگی دی جائے تو وہ دین کے راستے پر رہے گا۔ لہذا انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں تھوڑی روزی دی ہے تو یہی میرے لیے بہتر ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے بڑی روزی مل جائے تو ہم بھی کیسے گمراہ ہو جائیں، قارون کی طرح سے۔ ذرا سوچیں، آخر گمراہ ہوا کہ نہیں گمراہ ہوا قارون؟ اسے تھوڑا مال اس کے پاس تھا، واللہ آج جتنا اس کے پاس مال تھا، آج ہندوستان پاکستان کے کسی مالدار کے پاس مال اتنا نہیں رہا۔ ذرا آپ سوچیں، اس کے خزانے کی کنجیاں اتنی تھی جو اکیلے آدمی نہیں، آدمیوں کی ایک جماعت بڑی مشکل سے اٹھا پاتے تھے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، میرا بیان نہیں۔ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ جی ذی القوة اولی القوة، اس کے خزانے کی کنجیاں طاقتور جماعت کو بھی تھکا دیتی تھی۔ ذرا آپ سوچیں، ذرا سوچیں کتنی کنجیاں رہی ہوں گی اس کے پاس، کتنا خزانہ رہا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہوا کیا؟ یہ روزی کی وسعت اس کے لیے بہتر چیز رہی جی کہ بری چیز ہوئی؟ تو آپ یہ سوچئے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے انسان کو کبھی بھی روزی حاصل کرنے کا ناجائز طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ناجائز طریقہ استعمال کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ، اور یقین رکھنا چاہیے کہ جتنی روزی اللہ نے میری قسمت میں لکھی ہے وہ مجھ کو، بلکہ میں اس نقطے پر نہیں جانا چاہتا، ہمیشہ آپ لوگوں سے بیان کرتا ہوں کہ جو مال انسان ناجائز طور پر حاصل کر رہا ہے وہ مال اس کا تھا ہی، اس کے پاس آتا، لیکن اس نے جلد بازی کر کے ناجائز طریقہ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے قرض کے تلے دبا ہوا انسان ہو، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن کا دامن نہیں چھوڑنا، بشرطے کہ جائز چیز کے لیے قرض لیا، جائز مقصد کے لیے انسان قرض لیا۔ واللہ اگر میں مشاہدات اپنے اور اللہ کے بندوں کے بیان کرتا ضرور کہ اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کی کیسے سبیلیں پیدا کر دیتا، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہتی، انسان کے وہم و گمان میں نہیں رہتی، کیسے اللہ تعالیٰ بہترین راستے پیدا کرتا ہے قرض کی ادائیگی۔ تو اگر انسان قرض لے رہا ہے تو صحیح بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، جو لوگوں کا مال لیتا ہے اور ادا کرنے کے لیے لیتا ہے، اس کی نیت رہتی ہے دینے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کر دیتا ہے، یہ یقین رکھیے آپ۔ اور جو لیتا ہے لوگوں کے مال کو، چلو لے رہے ہیں، دینا کیا ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ادا نہیں کرتا۔ ساتھیو، وقت نہیں کہ قصوں کی روشنی میں اس چیز کو بیان کروں، لیکن وہ کبھی پورا قصہ اور اس سے جو فوائد ہمیں ملتے ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بنو اسرائیل کا وہ شخص جس نے اپنے بھائی سے 1000 دینار قرض لیے تھے، ہے نا، لینے لگا تو کہا کہ گواہ لے آؤ، کہا کہ اللہ سب سے بڑا گواہ ہے۔ اچھا بھائی، کہا کوئی ضمانت دینے والا لے آؤ، ضمانت دے دے تمہاری۔
کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ضمانت دینے والا ہے. ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، نکال کر کے 1000 دے دیا، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں واپس کر دوں. ہوا ایسا کہ سفر پر چلا گیا، اب اس تاریخ تک واپس آنے کے لیے چاہتا ہے تو ٹکٹ ہی نہیں مل رہا ہے، جیسے آج کل کی اصطلاح میں ہے کہ نہیں، انسان پہنچنا چاہتا ہے لیکن بڑی بھیڑ چل رہی ہے، نہ ٹرین کا ٹکٹ مل رہا ہے، نہ بس کا ٹکٹ مل رہا ہے، اور نہ جہاز کا مل رہا ہے. لیکن وہ کس طریقے سے گیا سفر پر؟ سمندری سفر پر گیا. ذرا ساتھیوں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن. ہم جانتے ہیں کہ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن جس لحاظ جس معیار کے ہم ہیں، اللہ سے کم ہم اتنا تو حسن ظن رکھیں نا، ہے کہ نہیں؟ اتنا تو رکھیں جتنا واجب ہے. تو اس شخص نے کیا کیا؟ روزانہ سمندر کے کنارے آتا، لیکن کوئی کشتی اسے پہنچانے کے لیے مل نہیں رہی. اب کیا کرے؟ پریشان ہو گیا. وہ وعدہ کیا ہے کہ اس تاریخ کو تمہیں پیسہ واپس مل جائے گا، اب کوئی امید نہیں رہ گئی اس کی. وہ کیا کرتا ہے؟ ایک لکڑی لیتا ہے اتنی بڑی سی، اور اس کو اندر سے اس کا گودا نکال لیتا ہے. یہ اللہ حسن ظن دیکھیے، اور اس میں لا کر کے وہ 1000 دینار اور اوپر سے موم لگا دیتا ہے. ذرا سوچیں واللہ، ہماری اور آپ کی عقل سے پرے ہے یہ چیز، لیکن صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. کہاں پر ہے یہ حدیث؟ صحیح بخاری شریف میں. اور اس میں ایک پرزہ لکھتا ہے کہ بھائی جان، آپ سے ہم نے قرض مانگا تھا، آپ نے گواہ مانگا، ہم نے کہا کہ اللہ گواہ ہے. آپ نے ضمانت دینے والا مانگا، ہم نے کیا کہا؟ اللہ. ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن اس تاریخ تک پہنچنے کے لیے مجھے کوئی سواری نہیں مل سکی ہے، لہذا یہ 1000 دینار کس کے حوالے کر رہا ہوں؟ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ ساتھیوں اللہ کے ساتھ حسن ظن دیکھیے. یہ کر کے وہ سمندر میں ڈال دیتا ہے. آخر سمندر میں کشتی چلانے والے ہیں، کوئی پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑ سکتا. لیکن ضمانت کس کی دی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی دی تھی، لہذا اس کے حوالے کر دیتا ہے. ادھر سے وہ بیچارہ روزانہ جب تاریخ قریب ہوئی تو آ کر 1000 دینار، آج کا معاملہ نہیں، اس وقت کا معاملہ ہے ساتھیوں. آج کا ملین لاکھوں رہا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ روزانہ آ کے انتظار کرتا ہے، اس کشتی سے آئے، اس کشتی سے آئے.